سورہ روم کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ جو کافر ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ غافل۔ تو مجازی طور پر ان چیزوں پر بھی علم کا لفظ اطلاق ہوا ہے، نفس الامر میں تو نہیں، نفس الامر میں تو علم وہ ہے جو خدائی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ گھیر لیا ان کو جس چیز سے استدعا کرتے، جب انہوں نے ہماری گرفت دیکھی اس وقت کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، اور کہنے لگے کہ ہم جو شرک کرتے تھے ہم اس کے منکر ہیں، لیکن اس وقت ایمان نے تو فائدہ نہ دیا۔ جب عذاب آیا تو پھر عذاب آنے کے بعد تو ایمان مقبول ہے، سنت اللہ ہے، گزر چکی ہیں ترکیبیں اس کی جو پہلے گزر چکی وہ خطرہ مالک الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامی اتاری ہوئی ہے رحمان رحیم کی طرف سے کتاب، فصلت آیات تفصیل سے بیان کی گئی اس کی آیتیں، اعلیٰ قول قرآن عربی اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سناتی ہے اور نذیر ہے۔ بس اعراض کیا ان میں سے اکثر نے، پس وہ نہیں سنتے، اور کہا انہوں نے ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز کے بارے میں کہ تو دعوت دیتے ہم اس چیز کی طرف، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے اور ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے، بس عمل کر، بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں۔ کہہ دے پختہ بات ہے میں تو بشر ہوں تمہارے جیسا، وہی کی جاتی ہے میری طرف، پختہ بات ہے نا تمہارا ایک ہی رائے، اور سیدھے ہو جا اسی کی طرف اور اس سے معافی مانگو۔ وویل للمشرکین، ہونے جو نہیں زکوٰۃ ادا کرتے اور آخرت کے منکر، بخلاف اس کے بے شک لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کے لیے اجر غیر ممنون، اجر ہوگا غیر ممنون جو منقطع نہ ہوگا۔ ربط تفسیر کبیر، سبق الغایات وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں ایک تھی توحید اور دوسری تھی تحدید، کافروں کو عذاب سے ڈرانا۔ اس میں بھی توحید ہے اور تحدید ہے۔ توحید تو دوسرے رکوع سے شروع ہو جائے گی، اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، اور تحدید آگے سے شروع ہوگی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ۔ تو پہلی سورت کے آخر میں توحید اور تحدید تھی، اس میں بھی توحید اور تحدید ہے۔ نام اس کا حامیم سے، حامیم کے متعلق کبھی سنا؟ ایک تفسیر حمید مجید، یہ اتاری ہوئی کتاب رحمان کی طرف سے آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، اعلیٰ کون قرآن عربی مومن۔ یہ کتاب بشیر بھی ہے، مومنوں کو خوشخبری بھی سناتی ہے، کافروں کو عذاب سے ڈراتی ہے۔ بس اکثر نے اعراض کیا، فہم لا یسمعون، بس وہ نہیں سنتے۔ اب اس کا معنی تو یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ کافر سنتے نہیں، یہی معنی ہوگا سماع قبول، سماع تدبر، سماع انتفاع۔ کوئی لفظ بولے گا، کوئی محلی صاحب بولے کیا فرماتے ہیں؟ سماع قبول، وہ نہیں سنتے سماع قبول، سماع کوئی مفسر سماع انتفاع، کوئی سماع اتحاز، کوئی سماع تدبر، کوئی سماع تفکر۔ یہ فرمایا کافروں نے یہ کہا کہ ہمارے دل اکنہ، کنان ان کی جمع پردوں، یعنی ہم نے اپنے دلوں کو محفوظ کر رکھا ہے، جو دعوت تم دیتے ہو دلوں تک نہیں پہنچنے دیتے، کانوں میں ڈانٹیں لگا رکھے۔ ہمارے تیرے درمیان پردہ ہے، جہود کا، کفر کا انکار۔ تو اپنا کام کر، انا لعاملون، ہم اپنا کر۔ اب انہوں نے اپنا کام یہ کیا کہ پردوں پر، دلوں پر پردے لٹکا دیے، ڈال دیے، آنکھیں بند کر دی، کانوں میں ڈانٹیں لگا دی، تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم،
قل کہہ دینا وانا بشر مثلکم۔ امام راضی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا جواب تو کہہ دے میں بشر ہوں۔ یہ آنکھوں سے پردے ہٹانے بشر کا کام نہیں، رب کا کام۔ دلوں سے پردے ہٹانے خدا کا کام ہے، بشر کا ہے۔ کانوں سے ڈانٹیں نکالنی خدا کا کام ہے، بشر کا ہے۔ میں نے کب خدائی دعویٰ کیا؟ میرے بس میں ہوتا تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی کافر کفر پر نہ مر۔ کیوں؟ بڑے رحیم تھے، بڑے شفیع، اور بس میں تو ہے نہیں، نقل آتا ہے من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہاں میں بشر ہوں لیکن وہی کی جاتی ہے، الہ صرف ہے کہ اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ، معافی مانگو۔ وویل للمشرکین، کون ہے مشرک؟ پہلی صفت ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ یہ معنی بھی کرتے تزکیہ نفس، شرک سے کفر سے اپنے نفس کو صاف نہیں کرنا، آخرت کے منکر نہیں۔ زکوٰۃ سے زکوٰۃ بھی مراد ہے۔ مومنوں کا یہ ہوگا کہ اجر ہوگا غیر ممنون۔ ممنون کے دو معنی کرتے، ایک منقطع، اجر ان کا منقطع نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ مانا کہ اس اجر کا احسان نہیں جتلایا جائے گا، کیونکہ احسان جتلانے کے بعد پھر وہ مزہ نہیں رہتا جو بغیر احسان کے ہوتا ہے۔ قل کہہ رہے انکم لتکفرون، کیا بے شک تم البتہ انکار کرتے ہو ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، اور بناتے ہو تم اس کے لیے شریک، یہ رب العالمین، اور بنایا اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اس کے اوپر، اور برکت ڈالی اس میں، اور مقدر کی اس میں اقواتا خوراک روزیاں اس کی 4 دنوں میں، برابر ہے سوال کرنے والوں کی۔ پھر ارادہ کیا اس نے آسمان کی طرف اور وہ دھواں تھا، بس کہا اس سے اور زمین سے آؤ تم خوشی سے یہ جبرن، دونوں نے کہا آئے ہم طائعین اطاعت کرتے ہوئے۔ بس درست کیا اللہ نے ان کو 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وہی کی ہر آسمان میں اس کے حکم کے، اور مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے اور حفاظت۔ یہ ہے اندازہ غالب علیم کا۔ بس اگر یہ اعراض کریں پس تو کہہ دے میں ڈرا چکا تمہیں صاعقۃ عذاب سے، جیسے عذاب قوم عاد اور ثمود پر آیا جب عام کے پاس ان کے رسل آگے اور پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت مت کرو۔ کہا انہوں نے اگر چاہتا رب ہمارا البتہ اتار دیتا فرشتے، بس بے شک ہم اس چیز کے جو تم دے کر کے بھیجے ہوئے منکر۔ بس بہرحال قوم عاد انہوں نے زمین میں تکبر کیا ناحق، اور کہا کون زیادہ سخت ہے ہم سے قوت میں۔ کیا اور نہ دیکھو انہوں نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ اشد منہم قوت، اور تھے ہماری آیات کا انکار کرتے۔ بس ہم نے بھیجی ہم نے ان پر ہوا سر تند اور تیز منحوس دنوں میں، تاکہ ہم ان کو چکھائیں رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور البتہ عذاب آخرت کا تو بہت ہی رسوا کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ اور بہرحال قوم ثمود فَهَدَيْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو راستہ بتایا، بس انہوں نے پسند کیا اندھا پن ہدایت پر، بس پکڑا ان کو صاعقۃ العذاب الہون، ذلت والے عذاب کی کڑک نے، بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے، اور نجات دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اوپر شرک کا رد تھا، آگے توحید کا اس بات اور شرک کا رد۔ تو کہہ دے اس رب کے حکموں کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہو، کیونکہ مشرک رب کے وجود کے منکر نہیں ہوتے۔ تکفرون بالذی کا یہ معنی نہ کرنا کہ وہ رب کے منکر تھے۔ رب کے منکر ہوتے تو اس کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں بناتے؟ مشرک سب سے پہلے رب کو مانتا ہے، حصہ بھی نکالتے تو پہلے رب کے لیے ھذا للہ وھذا لشرکائنا، تو مشرک رب کے وجود کا منکر نہیں ہوتا۔ اس لیے تکفرون کا یہ معنی نہ کرنا کہ رب کے منکر ہونا، اس کے حکموں کے، کتابوں کے، پیغمبروں کے، جیسے زمین 2 دنوں میں پیدا کی۔ یہاں آپ کو جلالین تک میں ملے گا 2 دنوں سے مراد ہے یوم الاحد والاثنین۔ یوم الاحد کون سا ہوا؟ اتوار کا، اتوار اور سوموار کے، اور تم اس کے شریک بناتے ہو، یہ رب العالمین۔ اور اس نے زمین بنائے، زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے،
وبارک فیہا. اب اس فیہا کی ضمیر کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ ہاں کی ضمیر آجے بسوئے رواسی، پہاڑوں میں رب نے برکتیں ڈالی. عموماً پہاڑوں میں درخت، جڑیاں، وہ چشمے بنسبت میدانوں کے زیادہ. دوسرے کہتے نہیں، ہاں کی ضمیر آجے بسوئے ارض، زمین میں رب نے برکت ڈالی، کسی میں کم کسی میں زیادہ. اور رب تعالیٰ نے اقوات، قوت ان کی جمع، قوت کے معنی خوراک، رب نے وہاں روزیاں پیدا کی. کہیں مکی ہے، کہیں باجرہ ہے، کہیں منجی ہے، کہیں گندم ہے، کہیں چنے ہیں، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ. فی اربعۃ ایام، اے فی تمام اربعۃ ایام، یہ پہلی اور یہ سارے 4 دنوں میں مکمل ہوتی. یہ نہیں کہ یہ چیزیں 4 میں نہیں. بات سمجھنا، جہاں نکالتے فی تمام اربعۃ ایام کہ پہلے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، یہ جو اوپر پہاڑ تھے، خوراکیں تھی، یہ پیدا کیے، یہ 4 دن مکمل ہوئے. کیا کہا میں نے؟ ہاں، 2 دن وہ ہیں، اس کے بعد تو یہ پورے 4. اچھا، سواءً یہ مفعول ہے مطلق، استوت سواءً للسائل، یہ 4 دن برابر ہوئے سائلین کے لیے، نہ کمی نہ بیشی. پھر قصد کیا آسمان کی طرف، وہ دھوئیں کی شکل میں تھا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا، زمین سے فرمایا، آؤ تم خوشی سے یا جبرن، یعنی خوشی سے بننا چاہتے ہو جو میں بناؤں یا جبرن. قالتا اتینا طائعین، یہاں ان کو ذوی العقول سے تعبیر کیا ہے. تو غیر کہتے اللہ تعالیٰ نے ادراک رکھا، شعور رکھا، کہا پروردگار ہم اطاعت کرتے ہوئے بنیں گے جو بنائے. فقضاہن 7 سوما، یہ ہنہ کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. ایک یہ کہ سما کی طرف. قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سما جمع ہے سماعتن کی، اور سماوات جمع الجمع ہے، تو جمع کی ضمیر لوٹ سکتی ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں، السما جنس ہے، تو جنس کی طرف واحد کی جمع کی ضمیریں جا سکتی ہیں. جبکہ کشاف والے یہ کہتے ہیں کہ غنہ کی ضمیر یہ ضمیر مبہم ہے، اس کا مرجع بائیں طرف ہوتا ہے. ربہ رجلن، یہ آگے جو رجلن آئے گا یہ اس کی ضمیر. تو غنہ کی ضمیر آجے بسوئے 7 سماوات، ضمیر مبہم، 7 آسمان، یہ 2 دن میں ہوئے. تو پہلے 4 دن تھے، یہ 2 دن میں. اچھا، اب یوم الاحد والاثنین یہ زمین ہوئی، ثلاثاء اور گویا کہ اربعہ، منگل اور بدھ کو پہاڑ پیدا ہو. اب آگے رہ گئے خمیس اور جمعہ. خمیس اور جمعے کو یہ رب نے آسمان پیدا. یہ آپ کو جلالین تک میں ملے گا. اچھا، اور وہی کی رب نے آسمان، ہر آسمان میں اس کے امر کی. جو چیزیں پہلے آسمان کے لیے تھیں اس میں، دوسرے کے لیے، تیسرے، چوتھے. آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں کے آسمان کو مزین کیا ستاروں کے ساتھ. وہ حفظا کالی گزر چکے، وہ حفظ نہ حفظ مقول مطلب زارے کا تقدیر الن. تو ان سے یہ کہ بس اگر یہ اراض کریں بس تو کہہ دے میں تمہیں ڈرا چکا. سائقتن، سائقتن کے معنی عذاب کے. سائقہ کے معنی وہ بجلی نہیں، مطلق سائقہ کے معنی عذاب بھی آتے ہیں. مولانا بولیں عذاب، عذاب بھیجا وہ کسی نوعیت کا، ہاتھ پر اور آیا، سمود پر اور آیا. جب ان کے رسول آئے آگے اور پیچھے سے، آگے پیچھے کا معنی کرتے ہیں مقبلینا و مدبرینا. پیغمبر ان کے سامنے سے بھی آئے، حق بیان کیا، وہ جا رہے ہیں کہ پیچھے سے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ ان کے آگے بھی پیغمبر آئے. مثلا قوم عاد سے پہلے نوح علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، بعد کو بھی آئے. اللہ تعبدوا الا اللہ. اب کافروں نے کیا کہا؟ لو شاء ربنا لانزل ملائکہ.
اگر رب چاہتا تو نوری مخلوق کو اتار دیتا، فرشتہ آتا، بشر ہو کر کے نبی کیسے بنے؟ ہم اس چیز کے منکر ہیں جو تم اللہ نہیں مانتے۔ اب اس کا کیا جواب ہوگا کہ اگر رب چاہتا تو فرشتے اتارتا؟ کیا جواب اس کا دیں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء، پڑھ چکی، کیونکہ زمین کی خلافت انسان کو دی ہے تو ان قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا، نعرے لگائے من اشد منا قوۃ، کیا نہ دیکھا کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا وہ ان سے اشد ہے قوت میں؟ ان ظالموں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ تم اور تیز ہواؤں پر فی ایام نحسات منحوس دن میں، تاکہ دنیا کی رسوائی سکھائیں، آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کنندہ ہے، وہ نہ۔ اب یہاں سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ دنوں میں سعد بھی ہوتے ہیں، ناس بھی ہوتے ہیں، دنوں میں سعد بھی ناس بھی، اور کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آتا ہے کیا میں نہ، اور اس کے لیے انہوں نے پھر بڑے بڑے عجیب عجیب منتر کہے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ حضرت تھانوی رحم اللہ تعالی اور بعض دیگر علماء کے یہ کچھ مقولے نقل ہیں، وہ پہلے اس کا نام ہوتا تھا اغلاط العوام، اغلاط العوام، اب اس کے نام رکھا ہے غلط مسئلے، طبع شدہ کتاب ہے، کہیں کوئی ہے کہیں کوئی۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں منگل بدھ نہ جامی پہاڑ جیوتی بازی آویں ہار، کہ منگل کے دن اور بدھ کے دن پہاڑ کا سفر نہ کرنا، ورنہ تو اگر جیتا بھی ہے تو ہار کے آئے گا۔ یہ کہاوتیں اس میں موجود ہیں اور عجیب عجیب ٹوٹکے وہاں بتائے، تو اس سے انہوں نے نحسات سے یہ ثابت۔ اور آگے ایک اور آیت بھی آئے گی جس میں فی یوم نحس مستمرن کے لفظ آتے ہیں، وہاں یوم نحس ہے۔ تو تفصیل تو بڑی ہے، میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کی تفصیل انسان کے بس میں بھی نہیں اور وہ تفصیل نبھتی بھی نہیں۔ تو اب تو انشاءاللہ آپ کے امتحان کتنے دن میں امتحان شروع ہے؟ ہاں اب آخری دن ہے، تو آخری پارے جو ہوں گے ان کا امتحان کون دے گا؟ مشکل تو وہ ہے، آخری پارے جو ہیں وہ مشکل۔ خیر، تو اس کا مطلب یہ کہ ادارہ آپ کو جلدی فارغ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، لیکن ہم تو نہیں، وہ آپ کی تقریباً 500 کے لگ بھگ صنعتیں ہوں گی، 2 دن تو ہمارے وہاں صرف ہوں گے۔ 1 منٹ میں 2 سندوں پر دستخط کرو تو کتنے منٹ ہم ادھر کہاں ہیں، وہ تو کئی گھنٹے وہاں لگے گا۔ ہاں بہت مشکل، اس لیے کوئی صاحب ملنے کے لیے نہ آپ یہ کہیں کہ استاد فاروق ہو، فاروق تو ابھی پوری ٹھوس، وہ سندوں پر دستخط کرنے ہیں، دیکھنا ہے سب کچھ، وہ بڑا وقت لگتا ہے۔ اب ہاتھ بھی کامتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، تو 1 منٹ میں مشکل سے 2 دستخط، تو 500 ہوں سندیں تو کتنے منٹ درکار ہیں، کتنا وقت ہے، حساب لگا لو۔ کم از کم 2 دن تو ہمیں اس کے لیے چاہیے، فارغ نہیں ہوتے۔ یہ وہاں میں یہاں سے بات آتی وہاں جاتے عقیدت کے ساتھ، ہم ان کی عقیدت کی قدر کرتے کہ شاید وہاں ہمیں کوئی بات کرنے کا موقع ملے، ٹانگ پکڑنے کا موقع ملے، لیکن وہاں بھی مخلوق بے شمار ہوتی، آئے ہوئے عورتیں مرد، کوئی آرام کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو فی ایام نحسات کے متعلق میں صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، جہاں ایام نحسات میں ابہام ہے، یعنی کہ کتنے دن، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ 7 لیال و 8 کہ 7 راتیں 8 دن ہم نے ان پر یہ باد سرسر چلائی، 7 راتیں اور 8
تو اب ثابت ہوا کہ 8 دن ہفتے کے منحوس ہیں، وہ 7 دن بتاؤ وہ کون سا ہوگا؟ 8 دن تو سارے جمعے سے جمعے تک لو، ہفتے سے ہفتے تک لو، 8 دن تو ہے منحوس، کیونکہ قرآن میں ہے 7 لیال و، تو 8 دن تو ہوئے منحوس، تو اب اور کچھ دن بناؤ نا، وہ 7 دن بتاؤ، 8 دن تو منحوس ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہی دنوں میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی بچے، نجینا ہودا والذین آمنوا۔ اگر دنوں کی ذاتی نحوست ہوتی تو یہ کائے کو بچتے؟ نص سے ثابت ہے نا، ان کو بھی نجات ملی، مومنوں کو بھی ملی۔ تو معلوم ہوا کہ دنوں میں ذاتی طور پر تو نحوست نہیں، وہ نحوست ان کے کفر شرک انکار کی تھی، وہ ان کے حق میں ناز تھے، اس لیے کہ ان کے اعمال کفریہ شرکیہ وہ ناز تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، بہرحال قوم سمود فہدیناہم، شرح تعظیم بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ اراد و طریق ہے، ایصال الی المطلوب نہیں ہے، ہم نے ان کو راستہ بتایا، بس انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح، پکڑا ان کو عذاب الہون، ذلت والے عذاب کی کڑک نے پکڑا۔ یہ شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی مانا کرتے ہیں، اور اغلب ہے کہ حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالی نے بھی یہ مانا کیا ہے۔ شیخ الہند رحم اللہ تعالی وہیں سے پڑھ دیں، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ذلت والے عذاب کی کڑک نے جو وہ کماتے تھے۔ کیا ہے؟ نہیں آپ کے پاس؟ ہاں کڑک کا معنی کر کے شیخ الہند رحم اللہ تعالیٰ بھی کر دے، شاہ عبد القادر صاحب بھی کڑک کا معنی کر دے۔ نجات دی ہم نے ان کو جو آ بنو مکان یہ سکتے، اور جس دن اللہ تعالیٰ جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن نار کی طرف، قوم جو ان کو تقسیم کیا جائے گا، حتیٰ کہ جس وقت آئیں گے وہ اس نار کے پاس، گواہی دیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے، جو کچھ کے وہ کرتے تھے، اور کہیں گے اپنے چمڑوں سے کیوں تم نے گواہی دی ہم پر؟ کہیں گے ہمیں بلوایا اللہ تعالیٰ نے، وہ جس نے انتا کا کلش ہے ہر چیز کو بلایا، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے گے، اور نہیں سے تم چھپ سکتے اس سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے، لیکن تم نے خیال کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت سی چیزیں جو تم کر رہے ہیں، اور یہ تمہارا خیال تھا، وہ جو تم نے خیال کیا اپنے رب کے بارے میں، اسی خیال نے ارداکم تمہیں ہلاک کیا، پس ہو گئے تم خاسرین میں سے۔ پس اگر وہ صبر کریں پس آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر معافی مانگے پس نہ ہوں گے کہ مطلوب ان سے توبہ، اور مسلط کی ہم نے ان کے لیے قرآن، بس انہوں نے ان کے لیے مزین کی وہ چیز ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، اور ثابت ہو چکی، لازم ہو چکی ان پر بات ان امتوں میں جو تاکید سے گزر چکی ان سے قبل، جنوں اور انسانوں کی، بے شک تھے وہ خسارہ اٹھانے والے۔ رب اوپر تھا کفار کے دنیاوی عذاب کا ذکر، اب اخروی عذاب کا ذکر آیا کہ اللہ کے دشمنوں کو اٹھایا جائے گا، نار کی طرف ان کو چلایا جائے گا، ان کے گروہ در گروہ بنائے جائیں گے، یہود کے الگ، نصارہ الگ، ہندو الگ، سکھ الگ، روسی الگ، والا ھذا القیاس حتی اذا ما جاءوا۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گویا کہ ماضی پر عموماً یہ حرف زائد ہوتے ہیں، حتی اذا جاءوها ما زائد، تو ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، آنکھیں، چمڑے جو کرتے ہیں، یہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے، اعضاء سے کہیں گے کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ تو یہ چمڑے وغیرہ کہیں گے ہمیں بلوایا اس ذات نے جس نے ہر چیز کو بلوایا، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا،
اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو ہمارے بس میں تو نہ تھا کہ ہم نہ بولیں, رب بلوائے اور ہم نہ بولیں. آگے وما کنتم تستترون کی دو تفسیریں کرتے ہیں. ایک یہ کہ انہیں جلود کا یہ مقولہ ہے, وہ چمڑے آنکھیں وانکھیں کہیں گی کہ تم نہیں چھپ سکتے تھے اس سے کہ تمہارے کان, تمہاری آنکھیں, تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی تھے, تم چھپ نہیں سکتے تھے. تو اس لیے کہ آدمی گناہ کرتے ہے تو کان کو کاٹ کر کے تو نہیں جاتا, نہ آنکھ کو الگ کر کے جاتا ہے, چمڑے کو الگ کر کے جاتے ہیں, ساتھ ہی رہتے ہیں. یہ انہیں کا مقولہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ مقولہ ہو رب تعالیٰ کہ یہ تمہارے اعضاء نے جو تمہارے خلاف گواہی دی, تو اس لیے کہ تم چھپ تو سکتے نہیں تھے. کانوں سے کہاں چھپتے, آنکھوں سے کہاں چھپتے. یہی تمہارا خیال تھا کہ اللہ نہیں جانتا بہت ساری چیزوں کو جو تم کرتے. یعنی خیال کا یہ معنی کہ تم نے عمل ایسے انداز سے کیا کہ گویا رب نہیں جانتا. رب کے علم کے بارے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں, لیکن تمہیں علم ہوتا کہ رب کے علم میں ہے تو تم یہ چیزیں نہ کرتے. اسی خیال نے تمہیں جو رب کے متعلق کیا, تم نے اردا یردی اردار باب فعال ہے ہلاک کیا. اب نقصان اٹھا. صبر کریں دوزخ میں تو ٹھکانا ہے, معافی مانگیں تو ان کی توبہ نہیں قبول ہو. یہ جو نافرمان ہیں قیدنا ہم نے مقرر کیے, مسلط کیے ان پر ان کے قرانا قرین. یہ قرین کون ہے؟ یہاں تفسیر آپ کو یہ بھی ملے گی کہ قرین سے مراد ہے شیطان, شیاطین بھی ہیں ساتھ, اور قرانا سے وہ ساتھی بھی ہیں جو انسان ہو کر کے ورغلاتے ہیں. تو ان کے قرانا میں مزین کی آگے پیچھے کی چیزیں, وہ گناہ کے متعلق کہیں گے دیکھو بھائی چوری کرو گے تو اتنے تھوڑے سے وقت میں پیسے آ جائیں گے, یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا. آخر ان چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں. اور پہلی گمراہ قوموں میں ان کا فیصلہ بھی ہو چکا, حق علیہم القول کر خلق میں. انسانوں جنوں میں جو گزر چکے وہی فیصلہ ان پر ہے. انہم کانوا خاسرین. وقال الذین کفروا, کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے, لا تسمعوا لہذا القرآن, نہ سنو تم اس قرآن کو, والغوا فیہ, اور شور اور کھپ مچا دو اس میں تاکہ تم غالب آؤ. بس البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب شدید, اور البتہ ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے برے اعمال کا جو کرتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا بدلہ ہے. کیا؟ آگ. ان کے لیے اس آگ میں دارالخلد, ہمیشہ کا گھر ہوگا. بدلہ ہوگا اس چیز کا کہ تھے ہماری آیات کا انکار کرتے. اور کہیں وقال الذین, کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, ارے نہ دکھا ہم کو اللذین, وہ دو کہ جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا جنوں اور انسانوں میں سے, تاکہ ہم کریں ان کو اپنے قدموں کے نیچے, اور تاکہ ہو جائیں وہ دونوں اسفلین ذلیلوں میں سے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ, پھر اس پر ڈٹے رہے, اترتے ان پر فرشتے یہ کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کھاؤ اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے بارے میں جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے. ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں, اور تمہارے لیے اس آخرت میں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے نفوس چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا, اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا تدعون, جو تم طلب کرو گے, مانگو. اوپر کفار کا ذکر تھا کہ ان کے ساتھی ان کے لیے چیزیں مزین کرتے ہیں, انہیں کفار کا. آگے یہ مقولہ ہے, کافروں نے کہا قرآن کو مت سنو, قرآن کریم جہاں ہوتا ہو تو تم ولغو لغیا یلغا سمیا, شور مچا دو تاکہ کوئی اور بھی نہ سنے. کیونکہ قرآن ہے, سننے والوں پر اثر ہوگا, ان کی مادری زبان تھی. تو تم کھپ مچاؤ, شور غل مچاؤ تاکہ کسی کے کان میں پڑے, تاکہ اس طریقے سے تم غالب. رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور برے اعمال کا بدلہ دیں گے. یہی کافروں کا بدلہ ہے, آگ, ہمیشہ رہیں گے. بدلہ ہے ہماری آیتوں کے انکار کی وجہ سے. اور یہ آج تو کفر پر مصر ہیں. یہی کافر کہیں گے یا ربنا ارے نلّا زین, وہ دو ہمیں دکھا جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا جنوں اور انسانوں میں. آپ کو تمام تفسیروں میں یہ ملے گا
کہ اللہ زینے کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا جس نے انسانوں میں پہلے گناہ کی ترویج کی اور اس کے مقابلے میں ابلیس، تو ارن اللہ زینے اللہ جن دونوں نے ہمیں بہکایا، ایک جنوں میں ہے ابلیس، ایک انسانوں میں ہے قابیل، تاکہ ہم ان کو قدموں کے نیچے روکیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں دو فرد مراد نہیں بلکہ دو نوع مراد، جو جنوں کی نوع میں سے ہیں وہ، اور جو انسانوں کی نوع میں سے گمراہ کنندہ ہیں، سمجھ آئی؟ ان دونوں کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے کچلنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا تاکہ ذلیل۔ یہ تو کافروں کا حشر ہوگا، اب مومنوں کا سنو۔ جو مومن ہیں کہتے ہیں، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، پھر اس پر ڈٹے رہے، وفات کے وقت، موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں، نظر آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ یہاں تفسیروں میں گویا کہ کئی روایات نقل کی ہیں، آثار نقل کیے ہیں کہ وہ جنت کا نقشہ اس کے سامنے رکھتے کہ یہ جنت میں یہ تیرا محل ہے جس کو جانا ہے۔ وہ جب سامنے جنت کا نقشہ آتا ہے تو وہ دنیا کے فراق اور جدائی پر کوئی گویا کہ خوف نہیں کرتا، نہ غم کھاتا ہے۔ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں، یہ جو اب تم مر رہے ہو، ہم دیکھو تمہیں خوشخبری سنا رہے ہیں، جنت کا نقشہ بتلا رہے ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کی نعرے بلند کریں، جنت میں جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ نزلا من غفور رحیم، اللہ کی طرف سے مہمانی۔ ومن احسن قولا، کون اچھا ہے بات کے لحاظ سے، اس نے جس نے دعوت دی اللہ کی طرف اور عمل کی اچھا، اور کہا بے شک میں مسلمانوں میں اور نہیں برابر حسنا اور نہ سیئہ، تان اس طریقے سے جو اچھا ہو، پس اچانک وہ کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے، گویا کہ وہ ولی دوست ہوگا، حمیم مخلص، اور نہیں دی جاتی یہ خصلت مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور نہیں دی جاتی یہ خصلت مگر ذو حظ عظیم، بڑے نصیبے والے۔ اور اے مخاطب، اگر ٹوکا پڑے تجھے شیطان سے، ٹوکا پڑے تجھے شیطان سے ٹوکا، بس پناہ مانگ اللہ کی، بے شک وہی سمیع علیم ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند، نہ سجدہ کرو سورج کو نہ قمر کو، سجدہ کرو ذات کو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرتے۔ بس اگر یہ تکبر کریں، بس وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں اسی کی رات کو دن کو، اور نہیں تھکتے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بے شک دیکھتا ہے تو زمین کو خاشعتاً دبی ہوئی، بس جس وقت اتارتے ہم اس پر پانی اہتزت، حرکت کرتی ہے، وربت اور پھولتی ہے۔ بے شک وہ ذات جس نے زمین کو زندہ کیا وہی لمحی الموتى، مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک وہ لوگ جلحدون، کجروی کرتے ہماری آیات کے بارے میں، نہیں مخفی ہم پر، کیا پس وہ شخص جو ڈالا جائے گا آگ میں بہتر ہے یا وہ آئے گا امن کی حالت میں قیامت کے دن؟ عمل کرو جو چاہتے ہو، بے شک وہ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا قرآن کا جب ان کے پاس آیا، اور بے شک یہ کتاب عزیز، ایسی کتاب ہے غالب، نہیں آ سکتے اس کے پاس سامنے باطل، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ اتاری ہوئی ہے حمید، حکیم حمید کی طرف سے، ذات کی طرف سے جو قابل تعریف ہے اور حکمت والی۔ نہیں کہا جاتا تجھے مگر وہی کچھ جو تحقیق سے کہا گیا رسولوں کو تجھ سے پہلے، بے شک رب تیرا مغفرت والا ہے، وذو عقاب علیم، دردناک سزا والا۔ اگر ہم کرتے اس کو قرآن عجمی تو کہہ دیتے کیوں نہیں تفصیل سے آیتیں بیان کی گئی اس کی، کیا عجمی اور عربی؟ تو کہہ دے هو للذین آمنوا ھدی، مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے، وہ پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے۔ ربط اوپر جنتیوں کا، دوزخیوں کا، جنت کا، دوزخ کا ذکر، آگے ان لوگوں کی خوبی بیان فرماتے جو اللہ کی طرف دعوت کہ جنت حاصل ہو جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ فرماتے رب تعالیٰ ومن احسن قولا،
کون اچھا ہے بات کے لحاظ سے اس سے جس نے اللہ کی طرف دعوت، داعی اللہ سے بہتر بات کسی کی میری دعوت ہی نہ ہو وعمل صالح نیک عمل، اور کہے میں مسلمان ہوں، دعوت اسلام کی دے، عیسائیت کی، یہودیت کی، اس کی نہ دے۔ ایک انگریز گزرا ہے اٹلی کا، جارج برنارڈ شاہ، مورخ تھا، ناول نویس تھا، اس کی کتابوں کی انگریزوں میں بڑی وقت ہے۔ اس آج 8 سال ہو گئے تقریباً مر گیا۔ اس نے ایک مجلس میں کہا کہ میں دنیا کے حالات سے آگاہ ہو کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور 100 سال کے اندر اندر یہ ملکوں میں پھیلے گا۔ اس کے اصول سچے ہیں، اعمال سچے ہیں، عبادات سچی ہیں، یہ دنیاوی امور کو بھی نہیں فراموش کرتا، اخروی کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ اسلام سچا مذہب ہے، پھیلے۔ دوستوں نے کہا تو اسلام کی گیتیں گاتا ہے، اسلام کی گیتیں گاتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ جارج برنارڈ شاہ نے جو جواب دیا اس زمانے اخبارات میں آیا تھا، رسالوں میں آیا تھا، اس جواب کو دے کر کے ہماری گردنیں ندامت کے مارے جھک جاتی۔ کہتے ہیں اسلام سچا ہے۔ 100 سال کے اندر میری پیش گوئی ہے کہ بہت سے ملکوں میں یہ پھیلے گا۔ میں خود کیوں نہیں مسلمان ہوتا؟ مجھے ان مسلمانوں میں اٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں۔ بڑا آدمی تھا، سفیروں میں، وزیروں میں، مشیروں میں اٹھتا بیٹھتا ہوگا، وہ مسلمان سفیر بھی شرابی زانی، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے میں اسلام نہیں لاتا، اسلام سچا ہے۔ آج ہمارا وجود اسلام سے مانے، اسلام سچا ہے، ان میں بیٹھنا مجھے گوارا ہے۔ اونچے طبقے کا آدمی تھا، مشیروں میں، سفیروں میں، وزیروں میں بیٹھتا ہوگا، جو بے نماز ہو سو وہ شرابی زانی جو کرتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا یہ ہم نے نقض المنطق لابن تیمیہ، خطیب بغدادی وغیرہ میں پڑھا کہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی جب فوت ہوئے تو ان کے جنازے میں تقریباً 16 لاکھ مسلمان جنازے میں شریک تھے، 50,000 بیویاں تھیں، اور ان کی اس اخلاص کو دیکھ کر کے اسلم 20,000 من الیہود والنصارى والمجوس، بغیر دعوت کے 20,000 یہودی، نصرانی، مجوسی مسلمان۔ خطیب بغدادی نقد المنطق لابن تیمیہ وغیرہ میں یہ واقعہ مذکور۔ تو ایک وہ زمانہ تھا کہ مسلمان کو دیکھ کر کے لوگ بغیر دعوت کے مسلمان ہوتے۔ آج وہ دور ہے کہ برنارڈ شاہ کہتے ہیں اسلام سچا ہے، یہ مسلمان جو آج کل کے ہیں حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ تبع تابعین میں وہ فرماتے ہیں کہ آج اگر کوئی صحابی آ جائے نا تو ہم ہی دیکھ کر کے کہیں یہ مرتد کہاں سے پیدا ہوئے، اور ہم صحابی کو دیکھ کر کے کہیں یہ مجنون کہاں سے آ گیا، وہ کہیں یہ مرتد کہاں سے آ گئے، ہم کہیں یہ مجنون کہاں سے آئے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اور سچ فرمایا۔ ابو داؤد میں روایت ہے، ضمنی بات آگے میں غیر متعلق باتیں کہا نہیں کرتا، ویسے ذہن میں آ۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ بصرے کے گورنر تھے۔ گرمی کے زمانے میں، این گرمی میں دوپہر کے وقت ننگے سر ننگے پاؤں ریت پر پھرتے،
دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے گورنر صاحب معلوم ہوتے ہیں، لیکن عین دوپہر کو یہ ننگے سر ننگے پاؤں ریت میں کیا کرتے ہیں؟ قریب سے دیکھا تو فیضا ہوا فضالت ابن عبید، سچ مچ فضال ابن عبید تھے رضی اللہ۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا سانگ آپ نے رچایا ہے؟ انت امیرنا، آپ ہمارے گورنر ہیں بصرے کے، تو یہ کیوں؟ لوگ دیکھ کر کے آپ کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں پاگل ہو گئے کہ سر ننگا پاؤں ننگے پھرتے۔ کہنے لگے کہنے دو ان کو، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی شخص حاکم بنے تو اس کے کسی وقت ننگے پاؤں سے بھی چلنا چاہیے اور دھوپ میں ننگے سر بھی چلنا چاہیے تاکہ غریبوں کی غربت کا احساس ہو۔ ابو داؤد میں روایت۔ اب سچ مچ وہ لوگ ان کو پاگل کہیں، تو اس سے اچھی بات کسی کی نہیں جو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، نیک عمل کرے۔ دارمی کی روایت میں ہے مذاکرۃ ساعۃ، ایک گھڑی کا مذاکرہ، علم کا دور تکرار، یہ ساری رات کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ اس لیے آپ کا یہ دین کی نشر و اشاعت کرنا بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ تو اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی کہ ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی۔ شروع کو دیکھ کر کے مخلص دوست صدق اللہ۔ آپ یہاں ایک تفسیر جو ہے محلی رحم اللہ تعالی کی، وہ کہتے ہیں کہ حسنہ اور سیئہ برابر میں، ایسی جزیات ہی ماں، حسنہ کی جزیاتیں، ایک اعلیٰ درجے کی حسنہ، ایک متوسط درجے کی، ایک ادنا درجے کی، اسی طرح سیئات اعلیٰ درجے کی سیئہ، متوسطہ، ادنا، یہ اپنی جزیات میں برابر ہے، وہ یہ معنی کرتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر اگلے جملے کے مطابق نہیں بنتی، کیوں؟ آگے ہے ادفع باللتی احسن، ٹال اس طریقے سے جو اچھا ہو، تو یہ اس کی تائید نہیں کرتی۔ بس اچانک وہ جس کے درمیان اور تیرے درمیان دشمنی ہے، دوست بنے، وما یلقاھا الا الخصلۃ، یہ اچھی خصلت جو ہے ان کو ملتی ہے جو صبر والے، اور ان کو ملتی ہے جو بڑے نصیبے والے، اور ہے مبلغ داعی الی اللہ، اوپر تھا نا احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اے داعی الی اللہ، یاد رکھ اگر تجھے شیطان کا چوکا پڑے بس کہہ دیگا۔ بعض دفعہ جاہل ایسی نازیبہ بات کہہ دیتا ہے کہ مبلغ نہیں ہمارا، شیطان و باتیں کلو کا پٹھا کیا کہے گی، تو مولوی ہے مبلغ ہے، ہاں فرمایا نا۔ اس کی مثال ہے بیمار، بیمار جو ہے وہ کڑوی دوائی سے ڈرتا ہے، آپ اس کو بڑے پیار سے کھلائیں گے، بیٹا بھائی یہ کنین کی گولی ہے، کھاؤ گے صحت ہوگی، تو جہل کو آپ بیمار سکتے، جیسے جسمانی بیمار ہوتے ہیں ان پر سختی نہیں، روحانی بیماریوں سے بھی سکتی۔ تو اے مبلغ داعی اللہ، اگر تجھے چوکا شیطان کا پڑے کہ یہ کیا کہہ گیا نا، فاستعذ باللہ انہ سمیع۔ آگے رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس رب کی طرف دعوت دینی ہے جس کی یہ نشانی ہے، من دعا الی اللہ، دیکھتے نہیں رات دن سورج چاند، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سورج کو چاند کو سجدہ نہ کرو، اس ذات کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر تم اس کی عبادت کرو۔ اگر تم انکار کرو گے، یہ انکار کرتے ہیں تو جو فرشتے رب کے ہاں ہیں رات کو بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں، لا یسأمون، تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں، استرکی گی نہ، وہ نہیں تھکتے کسی طرح۔ آپ یہ دیکھیے انسان کی عقل دیکھیے،
انسان میں سورج اور چاند سے زیادہ اختیارات ہیں۔ سورج کا حجم جسم تو بڑا ہے، روشنی بھی ہے، لیکن جتنے اختیارات انسان میں اتنے اس میں نہیں۔ دیکھیے انسان کو اختیار دیا رب نے بیٹھنے کا، بیٹھا ہے، اٹھنے کا اختیار ہے، کھڑا ہوگا، آگے چلنا چاہتے آگے، ابو ٹرن کر کے واپس ہو تو واپس جا سکتا ہے، آہستہ چلتے ہیں تو دوڑ سکتا ہے، دوڑتے ہیں تو آہستہ چل سکتا ہے، دائیں طرف جا سکتے ہیں، بائیں طرف جا سکتے ہیں۔ سورج اور چاند بیچارے کتنے اختیار بھی نہیں رکھتے۔ مان لیا کہ ان کا حجم اور جسم بڑا ہے، لیکن جتنا اختیار رب نے انسان کو دیا ہے اتنے اختیاروں، اور پھر یہ احمد کیا کرتا ہے؟ سورج کو سجدہ کرتا ہے اور مرادیں مانگتا ہے۔ تو سجدہ نہ کرو سورج کو، نہ چاند کو کرو، رب کو کرو۔ انسان میں اختیارات ان سے زیادہ ہیں۔ اچھا، فرمایا خدا کی نشانیوں میں سے یہ زمین ہے دبی ہوئی، خشک، بارش اترتی ہے، حرکت کرتی ہے، پھولتی ہے۔ جس رب نے زمین کو زندہ کیا وہی رب لگ مشکل موت ہے، ہر چیز پر قادر۔ اوپر ذکر تھا کہ قرآن کریم کو کافروں نے کہا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا معنی مطلب غلط بیان کرتے ہیں، مراد رب کی نہیں، فرمایا ہم سے مخفی تو نہیں ہے۔ جو آیات کی غلط تفسیر کرتے ہیں ہمارے نہیں۔ ایک وہ شخص آگ میں ڈالا جائے گا، وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن امن میں ہوگا آگ سے۔ جو تمہارے جی میں آتے کرو، جو تم کرتے ہو رب دیکھ رہے ہیں۔ اسی قرآن کے متعلق ان الذین کفروا بالذکر، ذکر قرآن، انا نحن نزلنا الذکر، جو اس ذکر کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کتاب عزیز ہے۔ باطل نہ آگے سے آ سکتے ہیں نہ پیچھے سے۔ دیکھیے میدان جنگ میں کوئی شخص کھڑا ہو، یا تو دشمن آگے سے حملہ کرے گا یا پیچھے سے حملہ کرے گا۔ قرآن کریم ایسی پختہ کتاب ہے کہ نہ باطل اس کے آگے سے حملہ آور ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکیم حمید کی طرف سے بتائے۔ آگے آپ کو تسلی کہ یہ آپ کو کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مفتری کہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، یہ گھبرائے نہ۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، پہلے پیغمبروں کو بھی ایسی باتیں کہیں۔ رب مغفرت والا بھی ہے، جو رب سے معافی مانگے دردناک سزا بھی دے۔ آج اس قرآن پاک کے عربی میں اتارنے کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر عربی ہیں، قوم عربی ہے، ہم نے عربی میں اتارا۔ اگر عجمی میں ہم قرآن پاک کو اتارتے تو یہ لوگ کہتے جس کی آیتیں کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئی، یہ کیا جوڑ ہے اعجمی و عربی، قرآن تو ہو عجمی اور قوم ہو عربی، یہ کیا جوڑ ہے؟ یا قرآن تو ہے عجمی اور رسول ہے عربی، بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جوڑ کیا ہوا؟ رسول عربی، کتاب عجمی، قوم عربی، کتاب عجمی، کیا جوڑ ہوا؟ یہ کہہ سکتے تو کہہ دے مومنوں کے لیے ہدایت و شفا، جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹے ہیں اور ان کے لیے وہ اندھا پن ہے، لیکن اپنی کوتاہی کی وجہ سے۔ ان کی ایسی مثال ہے کہ دور سے کوئی پکارے، کوئی لفظ نہ سمجھ آئے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ہیں قریب لیکن دل ان کے لیے۔ اور البتہ تاکید سے ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اس میں اختلاف کیا گیا، اور نہ ہوتی ایک بات طے ہو چکی تیرے رب کی طرف سے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک وہ شک میں من ہو، اے من القرآن، قرآن کے بارے میں شک ہے، مریب جو ان کو قلق میں ڈالنے والا ہے۔ جس نے عمل کیا اچھا اپنے لیے کرے گا، برا کیا اس پر پڑے گا، اور رب تیرا نہیں ظلم کرتا بندوں پر، اسی کی طرف لوٹایا جاتے علم قیامت کا، اور نہیں نکلتے پھل اپنے غلافوں سے، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی انثی، اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم کے مطابق۔ اور جس دن رب ان کو پکارے گا کہاں ہے میرے شریک، تو کہیں گے آذنا کا، ہم بتلاتے ہیں تجھے، ما منا من شہید، ہم میں کوئی گواہی نہیں دیتا اس کی، اور غائب ہو جائیں گے ان سے وہ جن کو پکارا کرتے تھے اس سے پہلے، اور یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ نہیں تھکتا انسان من دعاء الخیر، خیر کی دعا سے،
اور اگر پہنچتے ہیں اس کو دکھ بس ناامید ہوتا ہے قنوط، اور البتہ اگر ہم اس کو چکھاتے رحمت اپنی طرف سے بات ذر کے جو سے پہنچا تو ضرور کہہ دے گا کہ میرے لیے ہے، اور میں نہیں خیال کرتا قیامت کو قائم ہونے والی، اور البتہ اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف تو بے شک میرے لیے اس کے ہاں البتہ حسنہ اچھائی ہوگی، پس البتہ ضرور ہم خبر دیں گے ان کو جو کافر ہیں ان کے عمل کی، اور ضرور ہم چکھائیں گے ان کو عذاب الغلیظ، گاڑا عذاب۔ اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر اعراض کرتا ہے اور دور کرتے ہیں اپنے پہلو کو، اور جب پہنچ کے اس کو تکلیف فدور دعائیں اری پھر چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ کہہ دے بتاؤ تو اگر ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے پھر تم انکار کرتے اس کا، کون زیادہ بہتر ہوا اس سے جو دور کے اختلاف میں ہے۔ عن قریب ہم ان کو بتائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے نفوس میں، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، خوب ان کے لیے ظاہر ہو جائے حق کہ بے شک یہ حق ہے۔ اور کیا کفایت نہیں تیرے رب کے لیے، کافی نہیں رب تیرا کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ خبردار بے شک وہ شک میں ہے اپنے رب کی ملاقات سے، خبردار بے شک وہ ہر چیز کو احاطہ کی۔ ربط اوپر اس کا ذکر تھا کہ ہم نے آپ کو کتاب دی اور آپ کو بڑا کچھ کہا جاتا ہے، ما یقال لک الا ما قیل للرسل، تو طبی طور پر آپ کو کوفت ہوتی تھی کہ ان کے فائدے کی کتاب ہے، نہیں مانتے، اور مجھے کبھی مفتری کبھی کچھ کہتے ہیں۔ فرمایا گھبرائیں نہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی، اختلاف تو اس میں بھی کیا گیا، نہ ماننے والوں نے نہیں مانی، قارون نے مان لی تھی جو ان کا چچے زاد بھائی تھا، اور لوگوں نے مان لی تھی۔ فرمایا سے نہ گھبرائیں، اگر ایک بات پہلے سے تاخیر عذاب کی طے نہ ہو چکی ہوتی فیصلہ ہو جاتا۔ یہ اس قرآن کے بارے میں شک میں ہے، میں نے کی ضمیر آج بسوئے قرآن، تو فرمایا کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا عمل کیا اپنے لیے کرے گا، برا ہے تو اس کے نفس پر پڑے گا۔ رب تیرا لیسا بظلام ملے گا۔ رب سبق الغایات وغیرہ میں ہے کہ پہلے ذکر تھا جس نے اچھا عمل کیا تو اپنے لیے، برا کیا تو اس پر پڑے گا۔ اب وہ جس دن اچھے اور برے عمل کا نتیجہ نکلے گا وہ ہے قیامت۔ اور پوچھتے تھے جی وہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مجھے علم نہیں ہے، الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، وہی جانتا۔ جو پھل ہیں اقمام جمع کمن، کم کے معنی ہوتے ہیں یہ جو کیلے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، اخروٹ کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، بادام کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، ہر پھل کے اوپر کوئی موٹا کوئی پتلا چھلکا ہوتا ہے۔ یہ جو چھلکوں کے اندر غلافوں کے اندر پھل نکلتے ہیں یہ بھی رب ہی جانے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اخروٹ کا دانہ بڑا نظر آتا ہے، بچے خوش ہو کر کے لیتے اس میں بڑا کچھ ہوگا، توڑتے تو اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ دانہ چھوٹا ہوتا ہے، بچے خوشی سے نہیں لیتے کہ اس میں کیا ہوگا، توڑتے تو مغز سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ اندر کی چیز کو رب ہی جانتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسا حاملہ ہو جنے، یہ سب رب کے علم میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ جیسے رب تعالیٰ فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، پہلے گزر چکا ہے الذین زعمتم، وہ نفس الامر میں تو ہیں نہیں جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے۔ قالوا آذناکا، اے علمناکا، ہم تجھے بتاتے ہیں، خبر دیتے ہیں، ما منا من شہید، ہم میں کوئی اس کا گواہ نہیں ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو۔ بے ایمانو اس وقت تو کہتے ہو کوئی شہید نہیں، اور دنیا میں ان کے لیے تم لڑتے رہے، کہتے تھے وانصروا آلیاتکم انہم لہم جند، کل ہی پڑھ چکے ایک تفسیر کے لیے۔ غائب ہو جائیں گی وہ چیزیں جن کو پہلے پکارا کرتے تھے، یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا یا چھٹکارے کی جگہ نہیں۔ آگے انسان کی تلون مزاج کہ انسان دعائے خیر سے نہیں مانگتا، تھکتا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لو کانا لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، دو میدان بھرے ہوئے مل جائے نا سونے کے
تو سیراب نہیں ہوگی، کہے گا ایک اور میدان بھی ہونا چاہیے۔ اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، ان لفظوں کو سمجھ لینا۔ تفسیر السراج المنیر وغیرہ میں، تفسیر السراج المنیر میں کہتے ہیں یئوس ایسی نا امیدی کو کہتے ہیں جو دل میں ہو، اور قنوط ایسی نا امیدی کو کہتے ہیں جس کے آثار ظاہر پر بھی نمایاں۔ کیا کہا میں نے؟ تفسیر السراج المنیر بھی ہے کہ یئوس ایسی نا امیدی کو کہتے ہیں جو دل میں ہو، اور قنوط ایسی نا امیدی جس کے آثار ظاہر۔ اگر ہم اس کو رحمت چکھاتے ہیں ضرر کے بعد جو پہنچا تو کہتے ہیں ھذا لی، یعنی اس کا مستحق میں ہوں، اور میں قیامت کو قائم ہونے والی نہیں خیال کرتا۔ اگر بالفرض قیامت کی طرح لوٹا دیا گیا مجھے وہاں بھی اچھائی ملے گی۔ اس نے یہ غلط قیاس کیا۔ کیا قیاس کیا؟ وہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہم اکثر اموالاً و اولادا وما نحن بمعذبین، اولاد ہمارے پاس زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، ہمیں نہیں سزا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب ہم سے راضی ہے۔ پہلے تو قیامت ہے نہیں، اگر بالفرض آئی تو وہاں ہمارے لیے راحت ہوگی، وہاں بھی دیں گے۔ یہ ان کا غلط ہے۔ فرمایا ہم ضرور خبر دیں گے کافروں کو ان کے عمل کا، اور ایسا عذاب چکھائیں گے غلیظ جو شدید ہوگا۔ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اور موڑتا ہے، ہٹاتا ہے، دور رکھتے اپنے پہلو کو، پہلو دہی کرتا ہے۔ اور جب اس کو شر تکلیف پہنچی ہے فذو دعائن عریض۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں اس عریض کے متعلق محاورے پیش کرتے ہیں کہ عریض کے معنی طویل کے بھی ہوتے ہیں، طویل تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ تو کہہ دے ان ارے تم بتاؤ تو ان کانا کی ضمیر راجع بسوئے قرآن، جس کا ذکر قرآن آجمین میں ہو چکا۔ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور سچ مچ ہے، ثم کفر تم بھی، تم اس کے منکر ہو، تو اس سے زیادہ بے قوہ کون ہے جو حق کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ دور کے اختلاف میں مبتلا ہے۔ فرمایا ہم ان کو آفاق میں بھی نشانیاں دکھائیں۔ آفاق میں یہ کبھی کاتسالی ہوگی، کبھی سیلاب آئے گا، کبھی دشمن کا حملہ کسی کنارے سے ہوگا، کبھی کوئی اور ہوگا، کبھی کوئی اور خود ان کے نفوس میں کبھی بخار ہوگا، کبھی درد ہوگا، کبھی کچھ، کہ واضح ہو جائے کہ یہ رب نے جو فرمایا ہے۔ کیا رب کے لیے یہ صفت کافی نہیں کہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ خبردار، یہ رب کی ملاقات کے بھی منکر ہیں، شک میں ہیں۔ اللہ تعالی ہر چیز کو احاطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا میم عین سین قاف۔ اسی طرح وہی کرتے ہیں تیری طرف اور ان کی طرف جو تجھ سے پہلے ہوئے۔ کون؟ اللہ العزیز الحکیم فاعل ہے، اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہی برتر ہے، عظیم بڑا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اوپر سے، اور فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی رب کی حمد سے، اور معافی مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ خبردار، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے اللہ کے ورے اولیاء کارساز، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالی ہی ان کا نگران ہے اور تو ان کا وکیل نہیں۔ اور اسی طرح وہی کی ہم نے تیری طرف قرآن کی عربی میں، تاکہ ڈرائے تو القریٰ بستیوں کی ماں کو اور ان کو جو اس کے آس پاس ہے، اور تاکہ ڈرائے تو اس اجتماع کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ شعلہ زن آگ میں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان سب کو ایک گروہ بنا دیتا، لیکن داخل کرتے میں یہ شافی رحمت ہے، اور ظالم جو ہیں نہیں ان کے لیے کوئی ولی اور نہ نصیر۔ کیا انہوں نے اللہ کے ورے کارساز بنا دیے؟ بس اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے، وہی کارساز ہے، وہ یحیی الموتیٰ وہو علی کل شیء ربط۔ اوپر توحید کا ذکر تھا، الا انہ بکل شیء محیط علی کل شیء شہید۔
آگے بھی اس میں توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سب پر مقدم، نام اس کا شورا۔ آگے آئے گا کہ مومنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورے سے بات کریں۔ حمید مجید، عین سے علیم، سین سے سمیع، آپ سے قدیر، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ کذالک یوحی الیک، اس میں ایک تو طریقہ ہے اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی وہ یہاں یہ نکالتے ہیں اے کما اوحینا من قبل کا، جیسے ہم نے تو اس سے پہلے وحی کی، کذالک یوحی الیک، قرینہ ولی الذین من قبل۔ محلی رحم اللہ تعالی یہاں نکالتے ہیں مثل ذالک الایحاء، مثل ذالک الایحاء، جیسے کہ ہم نے تجھے یہ وحی کی اسی طرح یوحی لے کر، جیسے پہلے وحی اور صورتیں یہ بھی نازل، تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا رہا، عزیز ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، برتر بھی ہے، عظیم بھی۔ آگے بات کو ذرا توجہ سے سمجھیں۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، بڑا کچھ تفسیروں میں لکھا ہے، 3 آسان تفسیریں میں نقل کرتا ہوں، کبیر، روح المعانی، خازن اور البحر المحیط، مواہب الرحمن وغیرہ وغیرہ۔ پہلی تفسیر کہ فرشتے باوجود اس کے کہ نوری مخلوق ہے، ان کا ہماری طرح کوئی وزن نہیں کہ 2 من 84 سیر کی آدمی بھی ہوتے ہیں، سمجھ آئی؟ ہاں، بے عرض کے کہ نوری مخلوق ہے، لیکن اس کثرت سے ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں، وہ ایک تعجب کی بات ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہے، اس کثرت سے ہیں جو تسبیح پڑھتے ہیں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے آسمان بھی پھٹے، 7واں چھٹے پر گرے، چھٹا 5ویں پر گرے، 5واں اس پر، حالانکہ ان کا وزن نہیں ہوتا ہماری طرح، نوری مخلوق ہے۔ تو یہاں سے فرشتوں کی کثرت بیان کی کہ قریب ہے کہ آسمان بھی ان کے بوجھ سے پھٹ جائے، ایک نہیں سارے۔ دوسرا، وہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، اس ذکر کی عظمت ایسی ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے آسمان زمین پر، سارے آسمان پر، وہ فرشتے تو رب کی عظمت اور کثرت ذکر اتنا کرتے ہیں کہ اس عظمت اور کثرت کے پیش نظر آسمان پر، اور تم خدا سے غافل۔ تیسری تفسیر کہ تم خدا کے بیٹے قرار دیتے ہو، شریک قرار دیتے ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے زمین و آسمانوں کو گرا دے۔ پہلے آپ نے 16ویں پارے میں اسی مضمون کی بات پڑھی ہے، وہ آیتیں پڑھی، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان قول الرحمن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اوپر سے۔ فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں بحمد ربی، اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں جو زمین میں۔ جہاں راضی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں من لا یفید العموم، من کا لفظ عموم کا فائدہ نہیں دیتا کہ کافروں کے لیے بھی مانگتے نہ، ہر پہ من اگرچہ یہاں ہے لیکن اس سے صرف مومن ہے۔ قرینہ کیا؟ کل آپ پر آج ہی پڑھا یستغفرون للذین آمنوا، مومنوں کے لیے، تو من کا لفظ لا یفید العموم، عموم کا فائدہ نہیں دیتا۔ خبردار اللہ غفور ہے، وہ جنہوں نے اللہ کے بڑے کارساز بنا رکھے، اللہ ان کے کارسازوں کا بھی نگران ہے، وہ خواہ لات ہوں، منات ہوں، عزیر ہوں، مسیح ہوں علیہ السلام، تو ان کا وکیل نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بعض نکالتے کما انزلنا الکتب علی الانبیاء من قبلک، اور بعض نکالتے مثل ذالک الایحاء
اس وحی کی طرح ہم نے سارا قرآن عربی میں تجھ پر اتارا تاکہ ام القریٰ، مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہتے تھے، تمام بستیوں کی ماں ہے۔ جیسے ماں اولاد کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، نہلاتی ہے، جڑاتی ہے، کھانا، پانی، کپڑے، اسی طرح اس بستی سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ دیہات کے لوگ آ کر کے سب وہاں سے لے جاتے اور آس پاس والوں کو ڈرائے، اور قیامت کے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک فریق جنت میں جائے گا، دوسرا سعیر میں جائے گا۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے کہ اگر رب چاہتا سب کو ایک گروہ بنا دیتا، معاذ اللہ سب کو کافر بنا دیتا، کر سکتا ہے۔ سب کو محمد بنائے، کر سکتا ہے، لیکن اس نے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ارادہ، مشیت دی ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء، داخل کرتا ہے جس کو چاہے رحمت میں، اسی کو جو ایمان چاہے۔ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے ورے اور کارساز بنا رکھے؟ نہ، کارساز تو صرف رب ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا اسی کا کام ہے، زندگی دینا اسی کا کام ہے، ہر چیز پر کام ہے۔ وما، اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا ہے، کوئی شے بھی ہو، فحکمہ الی اللہ، اس کا حکم اللہ کے سپرد ہے۔ یہ اللہ رب میرا، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف انیبوں میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ فاطر السماوات والارض ہے، بنایا اس نے تمہارے لیے تمہارے نفوس سے جوڑے اور مویشیوں سے جوڑے۔ یزرعکم فیہ، بکھیرتا ہے تمہیں اس میں، نہیں یا اس جیسی کوئی شے، اور وہی سمیع ہے، بصیر۔ اسی کے لیے چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی، کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس نے مقرر کیا تمہارے لیے، مشروع ٹھہرایا تمہارے لیے دین سے وہ کہ اس کی وصیت کی اس نے نوح علیہ السلام کو، اور وہ چیز کہ تیری طرف وحی کی ہم نے، اور وہ چیز کی تاکید کی ہم نے اس کی ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ کہ قائم رکھو دین کو اور دین میں تفرقہ نہ ڈالو۔ کبرا، ناگوار اور بھاری گزرتی ہے مشرکوں پر وہ چیز جس کی طرف تو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چنتے اپنی طرف جس کو چاہے اور رہنمائی کرتے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرنا چاہے، اور نہیں تفرقہ ڈالو انہوں نے مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس آ چکا علم، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی تیرے رب کی طرف سے ایک میعاد مقرر تک، لقضی بینہم، البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ان کے بعد لفی شک کے من ہو، اس کے بارے میں شک کرتے ہیں، مریب قلق میں ڈالتا ہے۔ فلذالک، پس اسی کی طرف تو دعوت دے اور ڈٹا رہے جیسے تجھے حکم دیا، اور نہ پیروی کر تو ان کی خواہشات کی، اور کہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور مجھے حکم دیا گیا تاکہ میں عدل کروں تمہارے درمیان۔ اللہ ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ لا حجہ تھا، لا خصومہ تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ہمیں اور اسی کی طرف لوٹنا۔ اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، بعد اس کے کہ استجیبہ لہو، اس کو قبول کر لیا گیا، مان لیا گیا اس کو، حجتہم داخلہ، ان کی حجت ان کی گری ہوئی رب کے ہاں، اور ان پر غضب ہوگا اور ان کے لیے عذاب ہوگا سخت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور میزان نازل کی۔ اور تجھے کس نے بتلایا؟ شاید کہ قیامت قریب، جلدی کا مطالبہ کرتے اس کے بارے میں وہ جو ایمان نہیں لاتے اس پر، اور وہ جو ایمان لائے وہ اس قیامت سے خوف کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ خبردار، بے شک وہ لوگ جو شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، البتہ فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں۔ اللہ تعالیٰ باریک بین اپنے بندوں کے بارے میں، یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ رب اوپر اس کا ذکر تھا، لہو ما فی السماوات والارض، وہی ولی ہے۔ آگے بتلاتے کہ حکم بھی اسی کا ہے، خالق بھی وہی،
مالک بھی وہی، متصرف بھی وہی، حاکم بھی وہی۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جس چیز میں تم اختلاف کرو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، بعضے نکالتے ہیں فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ إِلَى اللَّهِ، بعضے نکالتے ہیں فَحُكْمُهُ مُفَوَّضٌ إِلَى اللَّهِ، بعضے نکالتے ہیں فَحُكْمُهُ مَوْكُولٌ إِلَى اللَّهِ۔ کسی تفسیر میں آپ کو مردودن ملے گا، مالی رحم اللہ تعالیٰ یہی معنی کریں گے، کوئی موقولن کوئی مفوضن، حکم رب کے ساتھ، حاکم بھی کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر توکل ہے، اسی کے آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑے بنائے، مردوں سے عورتیں، عورتوں سے مرد، یہ نفوس ہے، اور مویشیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ازواج۔ یذرؤکم فیہ، اس کو سمجھنا، بکھیرتا ہے وہ تمہیں اس میں، یہ ہی کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو صاحب کشاف علامہ زمخشری یہ کہتے ہیں کہ ہی کی ضمیر راجع بسوئے جال، جو جعلہ میں جال ہے اس کی طرف راجع مانا کرتے ہیں۔ یذرؤکم فیہ اے فی الجال، یہ جو رب کی بناوٹ ہے اس میں۔ روح المعانی قرطبی وغیرہ میں ہے کہ جہاں ہی کی ضمیر راجع ہے پھر رحم میں، کمالین والے فرماتے کہ ہی کی ضمیر راجع بسوئے بطن ہے، کہ کیونکہ اوپر مردوں اور عورتوں کا ذکر تھا تو لازمی طور پر فحوائے کلام سے گویا کہ اس میں بطن بھی ہے رحم بھی، لیسا کمثلہ شیء۔ تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ کاف زائدۃ، کاف زائد، کیوں؟ کاف کو زائد نہ مانو تو کاف کے معنی مثل ہوتی، تو معنی یہ ہے کہ اللہ کے مثل کی مثل نہیں، اللہ کے مثل کی، تو اس سے یہ سمجھا کہ مثل تو ہے، حالانکہ خدا کی مثل ہی کوئی نہیں۔ جلالین تک میں آپ کو ملے گا کہ کہاں جائے وہ سبیل مسئلہ۔ کل ہی گزر چکا ہے کہ مقالید کس کی جمع ہے، کیا گزرا تھا کل؟ کس کی جمع؟ اور ہاں مقلاد، مقلید، اقلید، اسی کے پاس ہے آسمان و زمینوں کی چابیاں، رزق جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، جس کے لیے کشادہ کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ رب نے جو دین تمہارے لیے مشروع قرار دیا ہے وہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو تاکید کی، اور تجھے ہم نے وحی کی، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ دین قائم رکھو اور دین میں تفرقہ مت ڈالو۔ لیکن مشرکوں پر شاخ گزرتی ہے وہ چیز جس کی طرف تو دعوت ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتے اپنی طرف اس کو من ینیب، جو رجوع کرتا ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی نے سمجھانے کے لیے اس کی تشریح یوں فرمائی، اور تفسیروں ہی سے ماخوذ ہے۔ وہ یوں تعبیر فرماتے تھے کہ جیسے دیکھو ملک میں کالج ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، ان میں کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، ان کی ذہانت کو دیکھ کر کے حکومت ان کے وظیفے مقرر کر دیتی ہے، اپنے خرچے پر بیرونی ممالک میں بھیجتی ہے کہ یہ بچے قوم اور ملک کے لیے مفید ہیں، وہ تو ہیں مجتبی، چنے ہوئے۔ اور دوسرے بچوں کے لیے جو پڑھنا چاہیں کالج کھول دیا، استاد مقرر کر دیے، نصاب مقرر کر دیا، تو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ چنتے اپنی طرف جن کو چاہتا ہے، وہ خدا کے پیغمبر ہیں، پیغمبروں کو رب نے چنا ہوتا ہے ہدایت کے لیے، نیکی کے لیے، تقوی کے لیے، اور باقی لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، ہدایت کے راستے، کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، عقل سلیم دی،
تو جو رجوع کرنا چاہے اس کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ فرمائے لوگوں نے تفرقہ لی، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ آپ ممتحنین نے تو امتحان آپ کا لے لیا ہے، اب میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بات پہلے میں نے عرض کی ہے، 2 دفعہ عرض کی ہے، سوال میرا سمجھیں، جواب آپ کے ذمہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہیں تفرقہ ڈالا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ میں نے ضابطہ یہ بیان کیا تھا کہ کلام میں جو قید ہو زائد، نفی کا حکم یا اس بات کا حکم اس زائد قید کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ما جاءنی زید راکبا، تو نفی کس کی ہوگی؟ رکوب کی۔ تو اب جہاں بغین ہے قید، تو معنی یہ بنے گا کہ انہوں نے تفرقہ نہیں کیا، بغین بینہم، سرکشی کے طور پر نہیں کیا۔ تو اب رشد آئے گے مقابلے میں، تو کیا کہیں گے؟ اور یہ غور کریں کہ اس آیت پر یہ قاعدہ فٹ ہوتا ہے۔ جی جی نہیں، امتحان میں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں یہ بات فٹ ہوتا ہے سوال۔ ہاں مقدم ہو جائے گی۔ جی کیسے؟ وما تفرقوا بغيا بينهم الا من بعد ما جاءهم العلم بإسرائيل۔ ہاں کوئی بات ہو نا مجھے سمجھائیں نا، اب تو میں سمجھ رہا ہوں۔ بولیے۔ ہاں تو اب جواب کا خلاصہ کیا ہوا، کچھ بات نکلے گی؟ تو کیا بات کوئی ایسی ہو نا میں سمجھ سکوں، میں تو نہیں سمجھا، مجھے سمجھا ہے۔ ہاں استثناء مؤخر ہے۔ ہاں ہاں جی جی ایک تو آپ نے کہہ دی، دوسری بھی کہے نا، دوسری بھی تو بات ہے۔ فرمایا اگر فیصلہ نہ ہوتا طے چکا تو ایسا ہوتا، مقرر میعاد کا فیصلہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ ان الذین اورثوا الکتاب، اب اور آ گیا کہ کتاب کی وراثت بھی ہوتی۔ شک میں اس قرآن پاک کے بارے میں فلذالک، آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا فلذالک اہل التوحید۔ کیوں مولانا؟ التوحید، فلذالک توحید کی طرف دعوت دی۔ پہلی بات یہ ڈٹ کرے کما امرتا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر، کہہ دے جو اللہ نے کتابیں نازل کی میرا ایمان، مجھے حکم ہے میں عدل سے کام کروں، اللہ ہمارا رب ہے تمہارا، ہمارے عمل ہمارے لیے، تمہارے لیے، لا حجت بیننا، ہم خصومت جھگڑا نہیں کرتے، اللہ سب کو اکٹھا کر کے فیصلہ کرے۔ آگے بات سمجھے،
وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو مان لیا گیا، ان کی حجت پھسلی ہوئی، گری ہوئی ہے رب کی۔ دیکھیے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، یہ آگے آئے گا کس نے پیدا کیا۔ ان سے سوال کرو تم کہ سورج چاند کو کس نے پیدا کیا، کہ خدا نے۔ بھئی ان چیزوں میں تو خدا کو مان لیا، اب آگے اپنے لیے جو شاخیں نکالتے ہیں تو ان میں ان کی حجت کہاں کام دے۔ من یرزقکم من السماء والارض اما یملک السمع والبصر سیقولون للہ۔ خدا کو ماننے کا یہ معنی کہ بنیادی طور پر ماننے کے بعد ان کی کیا حجت آگے کہاں چلے، ان پر غضب ہوگا، عذاب شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور میزان۔ اس میزان سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ میزان سے ترازو نازل کرنے کا یہ معنی کہ اس کا حکم اتارا کہ تم ترازو پر چیزوں کو تولو۔ دوسری تفسیر میزان سے مراد ہے عقل رب نے ایسی ترازو دی ہے کہ کھری کھوٹی بات کو، صحیح غلط بات کو عقل سے انسان سمجھتا ہے۔ اے مخاطب تجھے کس نے بتلایا؟ لعل ساعۃ قریب، یہاں آپ کو یہ بھی ملے گا لعل اتیان و ساعت قریب، اتیان و ساعت قیامت کا آنا قریب۔ بعض نکالتے ہیں لعل مجیء و ساعت قریب، قیامت کا آنا قریب، کیونکہ ساعت تو ہے مؤنث اور قریب ہے مذکر۔ باقی دو تین باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اس قیامت کے بارے میں وہ لوگ جلدی کا مطالبہ کرتے ہیں جو مانتے نہیں، اور مومن تو قیامت سے خوف زدہ ہے، جانتے ہیں کہ حق ہے۔ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ کھلی اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ جو شخص ارادہ کرتے ہیں آخرت کی کھیتی کا، ہم اس کے لیے زیادہ کریں گے اس کی کھیتی میں، اور جو شخص ارادہ کرتے ہیں دنیا کی کھیتی کا، ہم دیں گے اس کو اس سے، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ کیا ان کے لیے شریک ہیں؟ انہوں نے مشروع ٹھہرایا ان کے لیے دین سے وہ کہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اگر نہ ہوتا کلمۃ الفصل، فیصلے کا کلمہ، تو البتہ ان کے درمیان طے کر دی جاتی بات، اور بے شک ظالم جو ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ دیکھو گے تم ظالموں کو مشفقین، خوف زدہ ہوں گے اس چیز سے جو انہوں نے کمائی، اور وہ ان پر پڑے گی، واقع ہوگی ان پر۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، جنتوں کے باغوں میں، جنات کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے جو چاہیں گے رب کے ہاں ہوگا۔ یہی ہے الفضل الکبیر، اللہ مرزقنا کلنا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں اپنے بندوں کو، وہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو کہہ دے نہیں سوال کرتا میں اس پہ کچھ معاوضہ، مگر مودت فی القربہ، دوستی محبت چاہتا ہوں قریب قرابت کی وجہ سے۔ اور جس نے کمائی نیکی، ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے اس کی نیکی میں حسن۔ بے شک اللہ غفور ہے، شکور قدردان۔ کیا وہ کہتے ہیں اس نبی نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، افترا کی اللہ پر جھوٹ؟ بس اگر اللہ چاہے مہر لگا دے تیرے دل پر اور مٹا دے اللہ باطل کو اور ثابت کر دے حق کو اپنے فیصلوں سے، بے شک وہ علیم ہے بذات صدور۔ وہ ذات ہے جو قبول کرتی ہے توبہ اپنے بندوں کی اور درگزر فرماتی ہے وہ ذات برائیوں سے، اور جانتی ہے وہ ذات جو تم کرتے ہو، اور قبول کرتی ہے وہ ذات ان لوگوں کی دعاؤں کو جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، اور زیادہ دیتی ہے وہ ذات ان کو اپنے فضل سے، اور کافر جو ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے رزق بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض، وہ سرکشی کریں زمین میں، لیکن نازل کرتے ہیں جس انداز کا وہ چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، بصیر ہے۔ اور وہ ذات ہے جو اتارتی ہے غیث بارش کو بعد اس کے کہ نا امید ہو چکتے ہیں، اور وہ ذات اپنی رحمت بکھیرتی ہے، اور وہ الولی، وہی آقا ہے حمید قابل تعریف۔ اور اس کی نشانیوں سے آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا، اور جو اس نے بکھیرے آسمانوں زمینوں میں دابے، اور وہ جب ان کے جمع کرنے پر جب چاہے تو قدیر۔
اوپر الساعۃ و قیامت کا ذکر. آگے فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے گا لیکن میرا ارادہ ہی نہیں. آپ پہلے پڑھ چکے ومن اراد الآخرۃ و سعی لہا سعیہا اور وہو مومن. ان سب باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے کہ آخرت کا ارادہ بھی ہے، اس کے لیے کوشش بھی ہے اور مومن بھی ہے. ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں. ایک کرے گا 9 اپنے پلے سے دیں گے، فی سبیل اللہ کرے گا 699 اپنے پلے سے دیں گے. واللہ یضاعف لمن. اور جو دنیا کی کھیتی کے ارادہ کرتے ہیں ہم اس سے دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں.